الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بزرگان محترم، برادران عزیز، سب سے پہلے تو میں اپنی غیر حاضریوں کی معذرت چاہتا ہوں. چھٹیاں ہو جاتی ہیں اور ظاہر ہے کہ ساتھی تشریف لاتے ہیں تو درس نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں حاضری کا اہتمام کر سکوں. لیکن انشاءاللہ ہمارا رب ایسا ہے کہ عزائم پہ پوری نیکیاں دیتا ہے. مقصود تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اور جب درس کے ارادے سے آ گئے اور یہی ارادہ تھا کہ درس سن کر جائیں گے تو چاہے درس ہو یا نہ ہو اجر و ثواب پورا ملتا ہے. لیکن پھر بھی تکلیف ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں. آج ہم سورہ بقرہ کا 4واں رکوع شروع کر رہے ہیں اور اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں اور تمام انسانوں میں تمام انبیاء بھی شامل ہیں. تو ابو الانبیاء بھی ہیں، ابو البشر بھی ہیں. قرآن کریم میں ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ تقریباً 25 جگہ پر آیا ہے، لیکن ایک ترتیب جو نقطے کے اعتبار سے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے اور قرآن کریم میں انبیاء کے تذکرے میں بھی سب سے پہلا تذکرہ جو ہو رہا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کا ہو رہا ہے.
تو پہلے نبی کا تذکرہ سب سے پہلے کیا جا رہا ہے سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں۔ اس مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو جو ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا پورے مضمون سے کیا جوڑ ہے، علماء کرام نے 3 مختلف قسم کے ربط بتلائے ہیں، 3 مختلف قسم کے جوڑ بتلائے ہیں کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے۔ سب سے پہلا مقصد تو، اور مجھے بھی سب سے زیادہ یہی پسند ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں خطاب کیا جا رہا ہے بنو اسرائیل سے، اور اصل جو خطاب کا رخ ہے وہ بنو اسرائیل ہی کی طرف ہے، یعنی یہودیوں کی طرف۔ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اور آپ کے نبی ہونے کا انکار کیا تھا، تکبر کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے۔ تو یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو لا کر بتلایا جا رہا ہے کہ تکبر اور حسد ابلیس کی بیماریاں ہیں۔ ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کرنے والی جو بیماریاں ہیں وہ یہی تھی۔ اس نے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا، اور اس نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو ملنے والی نعمت سے حسد کیا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ ابلیس کا معنی ہی یہ ہے مایوس، اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مایوس۔ کہ جب خلافت کا تاج حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر رکھا گیا اور فرشتوں کو کہا گیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو ابلیس ناراض ہو گیا، کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اور آئیتا کا ھذا الذی کرمت علیہ، بھلا دیکھیے تو آپ نے اس کو میرے اوپر فضیلت دے دی، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اونچا ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ابلیس کے دل میں چھپی ہوئی اصل بیماری جو تھی وہ تھی تکبر کی اور حسد کی۔ یہود کو آئینہ دکھلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا جو انکار کر رہے ہو وہ اسی تکبر اور حسد کی وجہ سے کر رہے ہو جو ابلیس کی بیماری ہے۔ دوسرا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس رکوع میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اعتبار سے تسلی دی جا رہی ہے، وہ یہ کہ اعتراض کرنے والے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ وہ جو اعتراض کر رہے ہوتے ہیں سادہ دلی کے ساتھ، صاف ضمیر سے، بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی حکمت ان سے چھوٹی ہوئی ہے، انہوں نے اعتراض کر لیا۔ ایسے لوگوں کو جب حکمت بتلا دی جاتی ہے، سمجھا دیا جاتا ہے، تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو اعتراض کر رہے ہو حسد کی بنیاد پر، جو اعتراض کر رہے ہو دوسرے کو حقیر سمجھتے ہوئے، تو یہ لوگ کبھی بھی نہیں سدھرتے، ہمیشہ دشمن ہی رہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت پر اعتراض کرنے والے فرشتے بھی تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت پر اعتراض کرنے والا ابلیس بھی تھا۔ لیکن فرشتوں میں اور ابلیس میں کیا فرق ہے کہ جب فرشتوں کو بات بتلائی گئی اور بات ان کی سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کے آگے سر جھکانے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، جیسے ہی ہم نے کہا آدم کو سجدہ کرو، فوراً فرشتے سجدے میں گر گئے۔ یہ فرشتوں کا رویہ اس لیے تھا کیونکہ تکبر اور حسد جیسی بیماریاں فرشتوں کے ہاں جگہ نہیں پا سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا ان کو اعتراض تو تھا، لیکن اعتراض تھا بات نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ جب بات سمجھ میں آ گئی
تو پھر ہمیشہ کے لیے ان کا اعتراض ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام ایسے ہی تھے، صحابہ کرام میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام میں ایسے بھی ہیں کہ جو دستے کے دستے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت خالد بن الولید۔ صحابہ کرام میں ایسے بھی ہیں کہ جو 21 سال تک سپہ سالار بن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں لڑتے رہے۔ حضرت ابو سفیان۔ صحابہ میں ایسے بھی ہیں، بلکہ عورت ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچے کا جگر اور دل نکلوایا اور اس کو چبایا، دانتوں سے چبانے کی کوشش کی، نہ چبا سکی تو پھینک دیا، حضرت ہندا۔ لیکن یہ لوگ اعتراض کرنے میں کسی ضد اور ہٹ گرمی کا شکار نہیں تھے۔ جب ان کے بات سمجھ میں آ گئی معاملہ ختم۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا عجیب یاد آتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں چچا ہیں، عمر میں بڑے ہیں، کافی بڑے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پہ قریش کی سربراہی کرنے والے ابو سفیان ہیں، ابو جہل نہیں ہے۔ ابو جہل کو جو لیڈرشپ مل گئی تھی غزوہ بدر میں، وہ حادثاتی طور پر مل گئی تھی کہ ابو سفیان موجود نہیں تھے، ورنہ قریش کے جو اصل لیڈر تھے وہ ابو سفیان تھے۔ 21 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن پھر ایمان نے ان کے دل پہ دستک دی، مسلمان ہو گئے۔ بیوی وہی ہے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہندا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی۔ چند سال اور گزر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یرموک کا میدان ہے اور رومیوں سے فیصلہ کن جنگ چل رہی ہے۔ بوڑھے ابو سفیان میدان جہاد میں، ایک آنکھ میں تیر لگا اور آنکھ ظاہر ہے کہ فوراً چلی گئی، پیچھے ہٹے اور خیموں کی طرف آنے لگے۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزہ ہاتھ میں لیا ہوا تھا، عورتوں کے خیموں کے قریب کھڑی ہوئی تھی، نیزہ شوہر کے سینے پر لگایا، کہا اے بوڑھے کہاں؟ کہا آنکھ ضائع ہو گئی ہے اور بس اب مجھ سے نہیں لڑا جاتا۔ کہا جب اسلام کے دشمن تھے اس وقت لشکر کی قیادت کرتے تھے، اب ایک آنکھ ضائع ہو پیچھے آ رہے ہو، آگے جاؤ اور دیکھو تمہارے بیٹے میدان جہاد میں لڑ رہے ہیں اور تم بڑھاپے کے اندر پیچھے ہٹتے ہوئے اچھے لوگوں کے، آگے بڑھو۔ دوبارہ آگے گئے اور دوسری آنکھ ضائع کہاں گئے کہ دوسری آنکھ بھی چلی گئی۔ اب ان لوگوں کا رویہ دیکھیں، کوئی ضد اور ہٹ درمی پر مبنی نہیں تھا، مخالفت تب تک کرتے رہے جب تک بات سمجھ میں نہ آئی، لیکن جس لمحے بات سمجھ میں آ گئی تو ختم۔ لیکن دوسری طرف ایک موقف ہوتا ہے جو کسی دلیل یا یوں کہہ لیجیے کسی دلیل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ تکبر اور حسد کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ایسے لوگ کبھی بھی مخالفت سے باز نہیں آتے۔ یہ رویہ ہے حضرت آدم کے قصے میں ابلیس کا، اور یہ رویہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصے میں یہود کا، کہ انہوں نے ماننا ہی نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم کا قصہ سنا کر تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیے جو نیک دلی سے اعتراض کرنے والے وہ مان جائیں گے، لیکن جو ہٹ دھرم ہے اور جو تکبر اور حسد کی وجہ سے اعتراضوں پر تلے ہوئے ہیں تو یہ ماننے والے نہیں ہیں، ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان نہ کیجیے۔ یہ ہو گیا ایک جوڑ کہ قصہ آدم کا سورہ بقرہ کے مضمون سے جوڑ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں رخ خطاب یہود اور بنو اسرائیل کی طرف ہے، تو قصہ آدم انہی یہود کے رویوں کی ایک تصویر پیش کرتا ہے۔ دوسرے وقت بعض علماء نے یہ بیان کیا
کہ پیچھے بتلایا جا رہا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور کہا جا رہا تھا کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اس واقعے میں بتلایا جا رہا ہے کہ اے مٹی اور پتھر کے بتوں کے آگے جھکنے والے، غور تو کر، ہم نے تو تجھے ایسا اونچا مقام دیا تھا کہ فرشتے تیرے سامنے جھکے تھے، اور تو مٹی اور پتھر کے بت بناتا ہے اور ان کے سامنے جھکتا ہے۔ اگر انسان اپنا رتبہ پہچان لے تو پھر وہ کبھی بھی مٹی اور پتھر کے بتوں کے آگے سر جھکانا پسند نہیں کرے گا۔ اقبال کا شعر ہے، اگرچہ پوری طرح جو کہہ لیجیے صحیح بھی نہیں ہے لیکن بہرحال اچھا شعر ہے۔ وہ کہتے ہیں فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو۔ میں تو فرشتوں کا مسجود ہوں کہ فرشتوں نے تعظیماً میرے سامنے سر جھکایا تھا۔ اگر فرشتہ بھی کہا جائے تب بھی میری پوری اعزاز کی تصویر کشی نہیں ہوتی۔ تو بتلایا جا رہا ہے انسان کو کہ ذرا غور کرو کہ کیا شرک تمہارے لیے مناسب ہے؟ ہم نے تمہیں کہاں پہنچا دیا، اور ہم نے ان کے کون کون سے دروازے تمہارے اوپر کھول دیے، کیسا عالیشان دماغ عطا کیا، کیسی بھرپور صلاحیتیں تمہیں بخشی، اور یہ صلاحیتوں والا انسان سر جھکاتا پھرے مٹی اور پتھر کے آگے، اور جہاں کوئی طاقتور چیز دیکھی اسی کے سامنے جھک گئے۔ شرک کی برائی کو اگر سمجھنا ہو تو ہندوؤں کے خدا دیکھنے چاہیے، حقیقت بات ہے۔ برگد کا درخت جسے ہم بولتے ہیں نا بوہڑ بڑ، اس کی پوجا کرتے، کہتے ہیں اتنا بڑا درخت اتنی چھاؤں دیتا ہے، اس کی پوجا کرو۔ مندر کی پوجا کرتے، ایسی چھلانگ لگاتا ہے یہاں سے وہاں چلا گیا، اس کی پوجا کرو۔ ہاتھی کی پوجا کرتے، اتنا طاقتور ہے، اس کی تو پوجا کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ انسان کے جنسی اعضاء کی باقاعدہ انہوں نے تصویر کشی کی اور لنگ دیوتا کے نام سے ایک بت بنا ڈالا، اس میں تناسل کی شکل، اور ہے کیا چیز کہ کائنات کی طاقتوں کے سامنے جھکنا۔ یہاں انسان کو اس کا رتبہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ کیا شرک تمہارے لائق ہے؟ غور کرو کہ تمہارے سامنے تو ہم نے کس کس کو جھکا دیا تھا، اور تم ٹرین کے انجن کے آگے جھکتے پھر رہے۔ یہ دوسرا جوڑ ہے۔ تیسرا جوڑ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پیچھے فرمایا تھا کہ میری نعمتوں کی ناشکری مت کرو۔ تو انسان کو جو سب سے بڑی نعمت ملی ہوئی ہے وہ اس کا وجود ہے۔ تو یہاں انسانی وجود کی کہانی بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے اسی طرح تمہیں پیدا کیا تھا۔ دیکھو یہ وجود بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو سورہ بقرہ کے مضامین سے یہ 3 ربط ہیں۔ اب دیکھیے اس واقعے کو، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی حاکم ہے اور حاکم مطلق ہے۔ ان حاکموں کی طرح سے نہیں ہے کہ جو پابند ہوتے ہیں پارلیمنٹ سے منظور کرانے کے، کہ جناب کوئی قانون پارلیمنٹ سے منظور کرائیں تب وہ قانون لاگو ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حاکم مطلق ہے، لا یسأل عما یفعل، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مشورے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مشورہ ہوتا ہے جاننے کے لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی بات میرے سامنے نہ ہو، مشورہ دینے والے کے سامنے ہو، تو مشورہ کر لینے کا یہ فائدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنی کمر کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا لیکن آپ میری کمر کے پیچھے دیکھ سکتے۔
اور آپ اپنی کمر کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، میں آپ کی کمر کے پیچھے دیکھ سکتا ہوں۔ تو مشورے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جس پہلو پر ایک کی نظر نہیں جا رہی ہوتی اس پہلو پر دوسرے کی نظر چلی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، تمام کھلی اور چھپی باتوں کو جاننے والے ہیں، کوئی چیز بھی ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ مشورے کی ضرورت، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی پارلیمان سے منظوری کی ضرورت، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو سبق دیا کہ جب کوئی فیصلہ کرنے لگو تو چند لوگوں کی رائے لے لینی چاہیے، اچھا رہتا ہے، ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے کہ چند لوگوں کی رائے لے لی جائے تو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ منظوری کی ضرورت ہے نہ مشورے کی ضرورت ہے، لیکن انسانوں کو ترتیب بتلائی گئی کہ جب کوئی فیصلہ کرو تو فیصلہ کرنے کے لیے چند لوگوں کی رائے لے لیا کرو۔ دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کے اندر ایک بات ملاحظہ فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ فرشتے کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزت والی مخلوق جو پیدا کی ہے وہ ہم ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ عزت والی مخلوق پیدا نہیں فرمائیں گے۔ فرشتوں کی آدھی بات صحیح تھی، آدھی بات غلط تھی۔ یہ بات تو صحیح تھی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ عزت والی مخلوق فرشتے ہی تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے بھی زیادہ عزت والی مخلوق یعنی انبیاء کرام پیدا فرمانے تھے، تو ان کے یہ کہنا صحیح نہیں تھا کہ اب ہم سے زیادہ عزت والی مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا نہیں فرمائیں گے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کیونکہ فرشتوں کے اندر یہ خیال دیکھ لیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ عزت والی مخلوق سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ عزت والی مخلوق پیدا نہ کی جائے گی، تو اللہ تعالی نے ان کے سامنے تذکرہ کیا تاکہ ان کی رائے ظاہر ہو۔ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ دیکھیے خلیفہ کا لفظ اشارہ کرتا ہے ایک نظام کی طرف، نائب اور خلیفہ جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے پاس کچھ اختیارات ہوں گے۔ جب کہا جاتا ہے کہ یہ وزیر اعظم کا نائب ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس قانون کو نافذ کرنے کی ذمہ داری ہے، نظام کو چلانے کی ذمہ داری ہے، اور نائب ہونے کی حیثیت سے اس کے پاس کچھ اختیارات ہیں۔ فرشتے نے دیکھا کہ کائنات میں سوائے اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کے اور کچھ تو ہو ہی نہیں رہا، ہر طرف اطاعت ہے، ہر طرف اللہ سبحانہ و تعالی کی فرما برداری ہے، تو قانون کے نافذ کرنے کا کیا مطلب کہ ایک نائب پیدا کرنے والا ہوں جو قانون کو نافذ کرے گا، اختیارات کو استعمال کرے گا۔ تو خلیفہ کے لفظ نے انہیں بتلا دیا کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی جا رہی ہے کہ جو قانون کی خلاف ورزی کرے گی اور ان کو قانون کا راستہ دکھلانے کے لیے نائب مقرر کیا جائے گا۔ بالکل عام سی بات ہے، مثلا کسی علاقے کے اندر کوئی شورش نظر نہیں آ رہی، لیکن اچانک وہاں انتظام ہونے لگ جائے کہ بھئی اس علاقے کے لیے خصوصی طور پر فلاں افسر مقرر کیا جا رہا ہے، تو لوگ چوکنے ہونے لگ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں کچھ ہوگا، کیا معاملہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا میں زمین میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ تو خلیفہ کے لفظ سے
ملائکہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بتلا دیا کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو قوانین پر پوری طرح سے نہیں چلے گی، خلاف ورزی کرے گی، اور وہاں ایک نظام کی ضرورت ہوگی، اس نظام کو بنایا جائے گا، اور اس نظام کو زمین پر چلانے کے لیے اللہ کا نائب یعنی پیغمبر بھی ہوا کرے گا۔ اللہ کے نائب سے مراد ہے پیغمبر۔ پھر سمجھ لیجئے، خلیفہ تمام انسان اللہ کے خلیفہ نہیں ہے، بلکہ خلیفہ صرف پیغمبر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے پہلے خلیفہ ہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے آخری خلیفہ ہیں۔ اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ اللہ نہیں کہا گیا بلکہ خلیفۃ الرسول کہا گیا۔ حضرت ابو بکر اللہ کے خلیفہ نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ تو خلیفہ رسول ہیں، خلیفۃ اللہ آخری خلیفۃ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور خلیفہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غائب ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جگہ پر کام کر رہے، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور آزمائش کے اور اپنے پورے اختیار ہونے کے باوجود کچھ اختیارات سپرد کیے اور نظام بنا کر دیا کہ اس نظام کو چلائیے اور اس نظام کو قائم کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت انبیاء بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے نظام کو ان کے انبیاء چلایا کرتے تھے۔ تو انبیاء یہ خلیفۃ اللہ ہوتے تھے اور یہ نظام کو چلاتے تھے۔ سب انسان اللہ کے خلیفہ نہیں ہے، اور سب انسان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے خلیفہ انبیاء ہیں، اور انبیاء کے خلیفہ حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، اسی طرح ترتیب کے ساتھ۔ تو خلیفہ کے لفظ نے فرشتوں کے سامنے پوری بات کی وضاحت کر دی کہ خلیفہ ہونے کا کیا مطلب ہے۔ خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں فساد ہوگا، زمین میں کچھ باغی پیدا ہوں گے، تو انہوں نے بغیر اعتراض کے اپنی رائے عرض کی۔ فرمایا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، انہوں نے عرض کی کہ کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ انہیں کیسے پتہ چلا کہ فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ انہیں پتہ چلا لفظ خلیفہ سے۔ علماء محققین نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو خود سمجھا دیا، اور شاید اسی لفظ خلیفہ کے ذریعے خود سمجھا دیا کہ جو مخلوق میں پیدا کرنے والا ہوں وہ مخلوق ایسی ہی ہوگی کہ ان میں بعض بہت صالح ہوں گے اور بعض بہت فسادی ہوں گے، بعض اللہ تعالی کی اطاعت کرنے والے ہوں گے اور بعض زمین میں خون ریزی کرنے والے ہوں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں آپ کی تعریفوں کے ساتھ، اور یاد کرتے رہتے ہیں آپ کی پاک ذات کو۔ یعنی اے پروردگار، عبادت کے لیے ہم کافی ہیں، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں، آپ کی پاک ذات کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جن باتوں کو میں جانتا ہوں ان کو تم نہیں جانتے، میں ان باتوں کو جانتا ہوں جن باتوں کو تم نہیں جانتے۔ وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ارادے کا مقصد ہی یہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کا ارادہ ہی یہ ہے کہ ایسی مخلوقوں کو پیدا کیا جائے جس میں اطاعت کا رجحان بھی ہو اور جس میں بغاوت کا رجحان بھی ہو۔ زمین پر
اللہ سبحانہ و تعالی جو نظام قائم کرنا چاہتے ہیں اس نظام کے لیے فرشتے مناسب نہیں تھے، اس لیے کہ فرشتوں میں اطاعت تو ہے، فرشتوں میں بغاوت نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی زمین میں ایک ایسے نظام کو قائم کرنے کا فیصلہ فرما چکے جس میں اطاعت بھی ہو، جس میں بغاوت بھی ہو۔ اب دیکھیے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کے ذریعے بہت ساروں کو گمراہ کریں گے، بہت ساروں کو ہدایت دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی منظوری ہی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے ہی یہ ہے کہ زمین میں اللہ کا نام بلند ہو اور زمین میں انسانوں کا پورا امتحان ہو، اور انسان کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے جائیں، اطاعت کا راستہ بھی اور بغاوت کا راستہ بھی۔ جیسا سورہ شمس میں فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھلا دیے، اطاعت کا راستہ بھی دکھلا دیا اور بغاوت کا راستہ بھی دکھلا دیا۔ اور اب امتحان کہ اے انسان کون سا راستہ اختیار کرے گا۔ رخ روشن کے آگے رکھ کے وہ شمع یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے یا دیکھو ادھر پروانہ آتا ہے۔ کیا اب انسان کے امتحان ہے کہ اطاعت کے راستے کو اختیار کرتا ہے یا بغاوت کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ تو جب اللہ کے ارادے ہی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری آزمائش کرے، تو اس آزمائش کے لیے فرشتے مناسب نہیں تھے، فرشتوں کے ذریعے آزمائش نہیں ہو سکتی تھی۔ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں ان باتوں کو جن باتوں کو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام بتلائے۔ دیکھیے نام ہی نہیں بتلائے تھے بلکہ نام بھی بتلائے، حالات بھی بتلائے، استعمال بھی بتلایا، یہ چیز ہے اس کا یہ استعمال ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، فرمایا چمچہ اور چمچے کا استعمال بتلایا کہ چمچے کا یہ استعمال ہے۔ اسی طرح سے ایک چیز، اور کسی روایت سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ تعلیم الگ سے دی گئی تھی، نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ تعلیم فرشتوں کے سامنے دی گئی تھی۔ وہ صرف حضرت آدم ہی کے لیے تعلیم نہیں تھی بلکہ حضرت آدم کے لیے بھی تھی اور فرشتوں کے لیے بھی تھی۔ لیکن انسان کی فطرت میں اور دوسرے مخلوقات کی فطرت میں ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ اگر ایک انسان ہو اور اس کے قریب ہی ایک اعلیٰ درجے کا روبوٹ ہو اور اس کے قریب ہی ایک بہت ذہین جانور کھڑا ہو اور دیوار پر سکرین چلنی شروع ہو جائے، نہ جانور توجہ کرے گا نہ روبوٹ توجہ کرے گا۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے گا، ان چیزوں کو سوچے گا، ان چیزوں سے نتائج نکالے گا۔ یہ جو 2 اور 2 4 یہ علم اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو دیا ہے، انسان کے علاوہ فرشتوں کو یہ علم نہیں دیا۔ اگر فرشتوں کو بھی یہ علم دے دے تو فرشتہ بھی انسان ہی ہو جائے گا، پھر وہ فرشتے کہاں رہے گے؟ فرشتوں کو یہ علم اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ اگر فرشتوں کو یہ علم دے دیا جائے وہ بھی انسان ہے۔ یہاں تو 2 الگ الگ قسمیں بتلائی جا رہی ہے نا، تو جو تعلیم دی گئی تھی وہ تعلیم سب کے سامنے دی گئی تھی، الگ سے نہیں دی گئی تھی، لیکن انسان نے اپنی فطرت کے مطابق ان چیزوں کو دیکھا، ذہن میں محفوظ کیا اور ان کے استعمال کے بارے میں سوچا اور ایک نتیجے تک پہنچ گئے۔ فرشتوں نے دیکھا، دیکھتے رہے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ تعالی نے یہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، ذرا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا،
تو کہنے لگے اے پروردگار آپ ہر خرابی سے پاک ہیں، آپ کے فیصلے میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو بس اتنا ہی معلوم ہوتا ہے جو آپ ہمیں سکھلا دیں. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اے آدم تم انہیں بتلاؤ ان چیزوں کے نام. اب ذرا دیکھیے، فرشتوں سے کہا تھا مجھے بتلاؤ، حضرت آدم سے یہ نہیں کہا مجھے بتلاؤ، بلکہ حضرت آدم سے کہا تم انہیں بتلاؤ. جیسے ایک استاد کو ناز ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انسان کے غیر معمولی ترین دماغ کو پیدا کیا. ایسا دماغ کائنات میں کسی کو بھی نہیں دیا گیا. ایک پورے نظام کو چلانے والا دماغ. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس انسانی دماغ کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اے آدم تم انہیں بتلاؤ ان چیزوں کے نام. فلما انبأهم باسمائهم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان تمام چیزوں کے نام بتلائے، قال تو اللہ تعالی نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو بات تم ظاہراً کہہ رہے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم چھپایا کرتے تھے وہ بات بھی مجھے معلوم ہے. کیا چھپایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ معزز مخلوق کو پیدا نہ فرمائیں گے، فرمایا وہ بات بھی مجھے معلوم ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو عظیم الشان نعمت دی ہے وہ نعمت ہے سیکھنے کی صلاحیت، دماغ کا استعمال، نتیجے تک پہنچنے کی جستجو اور نتیجے تک پہنچنے کا ڈھنگ. یہ وہ نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو دی ہے. اسی لیے جگہ جگہ پر فرمایا جا رہا ہے افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ افلا یتفکرون، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو کامیاب ہونے کے لیے بہت بڑی نعمت یہ دی کہ انسان کے پاس غور و فکر کرنے والا دماغ ہے، سوچنے والا، محفوظ رکھنے والا، ان کے استعمال کو جاننے والا، نتیجوں تک پہنچنے والا. اس دماغ کے باوجود اگر انسان شرک کرنے لگے، اس دماغ کے باوجود اگر انسان تکبر اور حسد جیسی فضول بیماریوں میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کی ہلاکت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی اس صلاحیت کو فرشتوں کے سامنے کیا اور انہیں بتلایا کہ اس لیے خلیفہ اس کو بنایا جا رہا ہے اور اس لیے یہ ذمہ داری اس کو سونپی جا رہی ہے کیونکہ اس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ یہ نائب اللہ کے طور پر زمین پہ اللہ کے نظام کو چلا سکے، نافذ کر سکے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی اسی فضیلت کو پیش کیا. اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں میں جو کچھ نور اور ہدایت ہے وہ ہم سب کو عطا فرمائے. آخر دعوانا